اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 48۔ وَإِذْ اور جب زَيَّنَ مزین کر دیا، خوبصورت اور خوشنما بنا دیا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، قال کہا شیطان نے، لا غالب نہیں ہے غالب آنے والا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے کوئی بھی، وَإِنِّي اور یقیناً میں، جار لکم تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ پس منظر کو ذہن میں رکھیے کہ جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ جنگ بدر میں کس طرح کفار کا لشکر مسلمانوں کے مد مقابل آیا اور کس طرح وہ اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ اسی میں شیطان کے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرنے، انہیں غالب ہونے کا یقین بھی دلاتا رہا ساتھ ساتھ۔ مفسرین میں سے امام طبری، امام ابن کثیر اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ قریش اور بنو کنانہ کی باہم دشمنی تھی اور قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ شیطان نے ان کے سردار یعنی بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں آ کر ان کی طرف قریش کو بے فکر ہو جانے کا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اپنے لشکر کو بھی لے آیا، تو یہ شیطان کی طرف سے ایک ان کو ظاہری امداد تھی۔ جبکہ بعض مفسرین، خاص طور پہ صاحب منار نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں تو نہیں آیا، بلکہ یہ تمام باتیں بطور وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالیں کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، یعنی بتوں اور خداؤں کو جن کو تم پوجتے ہو ہر طرح سے تمہاری حمایت اور مدد کریں گے۔ اس وقت تم اپنی تعداد اور قوت میں ہو، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اپنے بتوں اور خداؤں کے بھروسے پر، جو در حقیقت شیطان پر بھروسہ تھا، وہ اپنی قوت کے زوم میں شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے پر اپنی فتح کا یقین لے کر بدر کے میدان میں اترے تھے۔ بہرحال دونوں آراء موجود ہیں، لیکن جو پہلی رائے ہے وہ زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے قرآن مجید کے الفاظ سے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ آج بھی کوئی بھی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار بھی ہوں۔ تو جو ظاہری الفاظ کے ساتھ اتنی وضاحت جو قرآن مجید کر رہا ہے، تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول منقول ہے وہ زیادہ مستحکم ہے۔ فلما پس جب تراءت الفئتان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، نکس علی عقبیہ تو وہ واپس پلٹا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ اور مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لشکر جب میدان بدر میں اترا، تو یہ شیطان ابلیس جو ایک سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں تھا، اسے دیکھ کر ہی الٹے پاؤں وہاں سے فرار ہو گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ وقال اور کہا، انی یقیناً میں، بریئن لا تعلق ہوں، منکم تم سے، یعنی میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برات کا اظہار کرنا شروع کر دیا جب وہاں سے وہ بھاگنے لگا۔ انی ارا، ساتھ یہ بات بھی کہی، انی یقیناً میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی اسے کیونکہ فرشتے نظر آ رہے تھے، فرشتوں کو دیکھتے ہی اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ جہاں پر بھی فرشتے ہوں اللہ تعالیٰ کے، وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا، شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اور ساتھ پھر یہ بھی کہا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، تو اس نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔
تو بہرکیف قرآن کے الفاظ قال لا غالب لکم اليوم من الناس اور نکس علی عقبیہ سے یہی راجع نظر آتا ہے کہ وہ ظالم انسانی شکل میں تھا، اور شیطان کا بعض اوقات انسانی شکل میں آنا کچھ بعید نہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں حملہ آور ہوا تو آپ نے پکڑ کر اس کو باندھ دیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے احترام میں اسے چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ جس میں 3 دن ان کے پاس ایک چور آتا رہا چوری کے لیے، تو وہ بھی شیطان تھا، ابلیس تھا، اور وہ انسانی شکل میں ہی آیا تھا، تو شیطان کا انسانی شکل میں آ جانا یہ ممکن ہے، اور آیت مبارکہ کے الفاظ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ انی اخاف اللہ، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس دن تک مہلت دی ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر قسم کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ولو ترى اذ يتوفى الذین كفروا الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق۔ سورۃ الانفال آیات 49 اور 50۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری ہے۔ مرض نفاق کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد حسد ہوتا ہے۔ یہود کی ریشہ دوانیوں کے بعد اب منافقین اور حاسدین کی حوصلہ شکنیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کو حوصلہ پست کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے، جس طرح کی آیت مبارکہ میں بھی ہے غر ہؤلاء، دھوکہ دے دیا ہے ان کو، دینہم ان کے دین نے، یعنی ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہیں تو مٹھی پر مقابلہ کرنے اٹھے ہیں قریش کی دلے بادل فوج سے، مذہب کے خبط نے ان کے ہوش و خرد سے عاری کر دیا ہے۔ اس قسم کے فکرے تانے بالخصوص جب کہ اپنے اندر ہی کے لوگوں کی زبان سے نکلیں تو حالات اور بھی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے اعتبار سے وہ جو بدر کے موقع پر تھے تو اس کے اثرات بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو بھی توکل کرے گا اللہ کی ذات پہ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقین اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، بہت زبردست حکمتوں والا ہے۔ کہ اللہ نے جواب دے دیا، مطلب یہ ہے کہ منافقین اور حاسدین کے باوجود جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا خود ساتھی بنتا ہے، اس کی قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو دکھلایا کہ جن لوگوں نے اس کی ذات پر توکل اور یقین کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی سے نوازا۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پہ، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر۔ کفار کی زندگی کے بعض احوال بیان کرنے کے بعد ان کی موت کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ واقعہ بدر کے سلسلے میں آئی ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ تمام کفار کے لیے ہے، کہ ہر کافر کے مرنے کے وقت اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے جس طرح ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جس طرح جھڑکتے اور سختی کرتے ہیں، کاش آپ وہ منظر دیکھتے، کیونکہ سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
جو انسان اپنی آنکھوں سے چیز دیکھتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے۔ اور اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں اور 28 میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور احادیث میں بھی کافر کی جان کنی کا منظر بہت ہی ہولناک بیان کیا گیا ہے کہ کافر جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے انہیں مار مار کر ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے، قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یضربو، ضربہ یضربو کہتے ہیں مارنے کو۔ وجوہ، وجہ ان کی جمع ہے، وجوہہم ان کے چہروں پر، اور ادبار دبر کی جمع ہے، پشت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کمر پیٹھ کے لیے، کہ ان کے چہروں پر بھی فرشتے مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر بھی فرشتے مارتے ہیں اور مار مار کے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی موت کا منظر ہے جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الحریق، آگ کا عذاب، کہ اس دنیا میں بھی ان پر سختی اور پھر آگے بھی ان کے لیے سختی ہی سختی ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور عذاب بھی جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب، یہ ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے بھی پیغمبروں سے عداوت رکھی، مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی رکھی، تو ان کا پھر نتیجہ ایسا ہی نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔